الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جان و دل تیرے قدم پر واریں جان و دل تیرے قدم پر واریں کیا نصیب ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے اور مولا علی کی شان تو وراء الورا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان۔ تلوار دیکھی ہے نا، تلوار دیکھی، تلوار خم ہوتی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں جھکی ہوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار میں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت آخر میں مقطع میں فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ آقا، ہمیں ایک آقا ملا، ایک آقا ملا، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں۔ ایک آقا ملا، لیکن اس آقا کے صدقے کتنے آقا ملے؟ صدیق اکبر بھی ملے، فاروق اعظم بھی ملے، عثمان غنی بھی ملے، مولا علی بھی ملے، امیر معاویہ بھی ملے، بلال حبشی بھی ملے، ابو سفیان بھی ملے، ابو ایوب انصاری بھی ملے، عبداللہ ابن مسعود بھی ملے، ابو ہریرہ بھی ملے۔ اگر میں ادھر آ جاؤں تو امام حسن مجتبیٰ بھی ملے، امام حسین بھی ملے، امام زین العابدین بھی ملے۔ صرف یہی نہیں، ویسے کرنی بھی ملے، صرف یہی نہیں، ویسے کرنی بھی ملے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ملے، امام مالک بھی ملے، امام شافعی بھی ملے، امام احمد بن حنبل بھی ملے۔ ارے صرف یہی نہیں، غوث اعظم بھی ملے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی ملے، حضور خواجہ غریب نواز بھی ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور آ جاؤں تو پھر بابا فرید بھی ملے، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ملے، صابر پاک بھی ملے، عبداللہ شاہ غازی ملے، عبداللہ شاہ اصحابی ملے۔ تو اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ جتنے آقا ملے سب بلند شان والے ملے نا، ایک آقا ایسا ملا اس کے صدقے میں اتنے آقا ملے، اتنے آقا ملے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں۔ تو آج جو میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ اسی کا سرنامہ کلام تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب سے معذرت، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے برادر محترم حضرت علامہ مولانا ظہور صاحب سے بھی، کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا پچھلے 3-4 مہینے میں
کہ میں آپ لوگوں کی دعوت پر حاضر نہیں ہو سکا، اس کی تہہ دل سے میں آپ کے سامنے معذرت کرتا ہوں۔ علامہ صاحب سے میں نے فون پہ بھی معذرت کری، اور مجھے امید ہے آپ لوگ میری معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ ایک تو جو ہمارا سلسلہ گزشتہ 13-14 سالوں سے چل رہا تھا، تو اس دفعہ میں 27ویں شب کو نہیں حاضر ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، اور ابھی جو 13 اگست کو بھی مجھے بلایا تھا، لیکن میں ناگن چورنگی پر ٹریفک میں پھنس گیا، وہاں کسی کام سے گیا تھا، وہاں سے جو ہے وہ میں پہنچ ہی نہیں سکا، دیر کافی ہو گئی تھی۔ تو میری معذرت کو قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ والی مسجد اور آپ لوگ جب بلائیں گے، جب یہ فقیر حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت، ہمارے وہاں یہ تاثر دیا گیا، ہمارے وہاں یہ ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ ایک طبقہ جو ہے، ایک طبقہ وہ صرف اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، صحابہ کرام کو وہ نہیں مانتا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی بات تو کرتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی شان میں کمی کرتا ہے، اور انہی کے کچھ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، وہ اہل بیت کی گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ ہم دونوں سے جو ہے وہ عاجز ہیں، ہم دونوں سے عاجز ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہی ہیں جو ایک بات کرتے ہیں، وہ بات یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو عزتیں ملی وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اہل بیت کو جو عزتیں ملی وہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ صحابہ حضور کے در والے ہیں، اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں۔ نہ ہم در والوں کو چھوڑتے ہیں، نہ ہم گھر والوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے جو میرے امام کہہ گئے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر صحابہ کہاں ہوتے، اہل بیت کہاں ہوتے؟ جو بات ہے وہ حضور کی ہے۔ اب جب بات حضور کی ہے تو صحابہ کا تعلق حضور سے ہوا، صحابہ عزت والے، اہل بیت کا تعلق حضور سے ہوا، اہل بیت عزت والے۔ اور یہ صحابہ اور اہل بیت الگ نہیں ہے، ناموس رسالت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس صحابہ ہو، ناموس اہل بیت ہو، یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی، یہ ایک ہی ہے، یہ بالکل الگ نہیں ہے۔ بھئی صحابی کون ہوتا؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور حالت ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، یہ صحابی، یہ صحابی۔ صحابی کے لیے دو باتیں ضروری، پہلی بات کہ اس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور دوسری بات کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ یہ دو باتیں ضروری ہیں۔ اب آپ کو مثال، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی عمارت بنتی ہے، انجینئر آتا ہے، اس عمارت کو چیک کرنے کے لیے، اس کے انسپیکشن کے لیے آتا ہے، اس کو چیک کرنے آتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس عمارت میں سیمنٹ کون سا استعمال ہوا، سریا کون سا استعمال ہوا، اس عمارت میں جو بجری اور کرش کا ریشو رکھا گیا وہ کیا رکھا گیا، یہی چیزیں چیک کرے گا نا آگے۔
تب وہ بتائے گا کہ عمارت صحیح ہے یا نہیں ہے نا. اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل، صحابی بنا کائے سے؟ صحابی تسمیہ پھرانے سے نہیں بنا، صحابی نمازیں پڑھنے سے نہیں بنا، صحابی روزے رکھنے سے نہیں بنا، صحابی حج کرنے سے نہیں بنا، صحابی زکوٰۃ دینے سے نہیں بنا. صحابی بنا ہے نگاہ مصطفیٰ سے. صحابی بنا، ایک مرتبہ پھر صحابی بنا تو دنیا میں، جملے پہ غور کیجئے، دنیا میں کوئی ایسی نظر ہے جو نگاہ مصطفیٰ کو چیک کرے؟ نہیں ہے نا. جب کوئی نظر ایسی نہیں ہے جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرے تو پھر کوئی زبان بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو صحابہ کے خلاف کھلے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یار زندہ باد. تو کوئی زبان بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو صحابہ کے خلاف کھلے، کیونکہ صحابی کو چیک آپ کیسے کریں گے؟ جو بنا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک نظر پڑی کام ہو گیا، ایک نظر. اعلیٰ حضرت کتنا خوبصورت شعر لکھا اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں، فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. انہیں ایک نظر دیکھ لیا، کام ہو گیا. صحابی ہے. صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صحابی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ صحابہ کے بعد آنے والے جتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، جتنے ہی روزے رکھ لیں، جتنی ہی عبادتیں کر لیں، جتنے ہی نوافل کر لیں، جتنی ہی ریاضتیں کر لیں، صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچے. حضور غوث عالم بھی نہیں پہنچے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی نہیں پہنچے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی نہیں پہنچے. صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچے. کیوں؟ یہاں تو 40 سال کی ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، نہیں پہنچے. وجہ کیا ہے؟ صحابی کے پاس ایسا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ صحابی کے پاس دیدار مصطفیٰ ہے. تو صحابی کے پاس جب دیدار مصطفیٰ ہے تو پھر ساری عبادتوں کا وزن اس کے آگے ہلکا ہے. اسی لیے کوئی اس مرتبے کو اب نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا مقام و مرتبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو. کیوں؟ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. کیوں نہیں کہو؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرا صحابی، کوئی صحابی، ایک صحابی، کسی بھی کی بات ہو رہی ہے، ایک صحابی اگر ایک مٹھی جو خیرات کرتا ہے اور تم میں کا بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، تب بھی صحابی کے جو کو نہیں پہنچ سکتا. تب بھی صحابی کے جو کو نہیں پہنچ سکتا. اب پہلی بات ذرا غور تو کرو کہ احد پہاڑ کے برابر سونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس ہو، اور ہونے کے بعد اتنا اس کے پاس دل بھی ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کرنے والا صحابی نے اگر ایک مٹھی جو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کیا وہاں نہیں پہنچ سکتا، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے صحابہ کا مقام. اور صحابہ میں اگر میں بات کروں، صحابہ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کہ بدری صحابہ ہیں. اگر ہم بدری صحابہ کی بات کریں تو ان کا مقام و مرتبہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے. پھر اس کے اندر آپ ایک تخصیص کر لیں، بدری صحابہ میں سے بھی آ جائیں تو 10 وہ جن کو جنت کا مجدہ ملا. 10 صحابہ وہ کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے
دنیا میں جنت کی بشارت ملی. کون ہے وہ 10 صحابہ؟ 4 خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت، سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں ہے نا، حضرت طلحہ، 10 صحابہ کرام ہیں. انہیں دنیا میں جنت کی بشارت خود حضور نے دی. دنیا میں جنت کی بشارت خود حضور نے دی. یہ 10 صحابہ، پھر ان 10 میں آپ آ جائیں 4 خلفائے راشدین کی طرف. خلفائے راشدین 4 یار جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں روز محشر آؤں گا، جب میں روز محشر میدان محشر میں آؤں گا تو میرے ایک سمت ابو بکر و عمر ہوں گے، ایک سمت عثمان و علی ہوں گے. شاعر کہتا ہے ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حضور آئیں گے. اور پھر آگے آئیے